ناظرین کرام، دنیا اس وقت ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں بارود کی بو سرحدوں سے نکل کر براعظموں تک پھیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اسلامی جمہوریہ ایران پر ریاست متحدہ امریکہ اور ریاست اسرائیل کے مشترکہ حملوں نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تہران سے لے کر خلیج تک دھماکوں کی گونج سنائی دے رہی ہے اور ایران کی جانب سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی میزائل حملوں نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ادھر جنوبی ایشیا میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی جھڑپیں کھلی جنگ کی شکل اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ سرحدی علاقوں میں فضائی کارروائیاں، زمینی جھڑپیں اور سخت بیانات اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ خطہ ایک بڑے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا واقعی کسی وسیع تر عالمی تصادم کی دہلیز پر کھڑی ہے؟ کیا یہ واقعات تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں؟ آج ہم انہی سوالات کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے، حقائق کی روشنی میں جذبات سے ہٹ کر ایک ذمہ دار صحافتی نقطہ نظر کے ساتھ۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان۔ ناظرین کرام، عالمی ذرائع کے مطابق ریاست متحدہ امریکہ اور ریاست اسرائیل نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بڑے فضائی حملے شروع کیے، جس میں تہران، اصفہان، قم اور دیگر شہروں میں دھماکوں اور میزائل حملوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایران کے دفاعی مراکز اور عسکری اہداف پر امریکی اسرائیلی کارروائیاں کی گئی، جس کے بعد ایران نے بھی خلیج فارس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف بیلسٹک میزائل داغے، جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، دبئی، ابوظہبی، قطر، بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بعض جگہوں پر میزائل مارے گئے جبکہ ابوظہبی میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے۔ ایرانی حکام نے ابھی تک اعلیٰ عسکری کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی، حالانکہ اسرائیلی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ امریکی اسرائیلی حملوں میں جان بحق ہوئے ہیں، مگر یہ دعویٰ باضابطہ طور پر تہران سے تصدیق نہیں ہوا۔ یہ صورتحال علاقائی سطح پر انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن اس وقت تیسری جنگ عظیم کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا۔ اگرچہ عالمی طاقتوں کی مداخلت سے کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے، دوسری جانب جنوبی ایشیا میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ نے تازہ اور خطرناک موڑ اختیار کر لیا ہے۔ پاکستان اور افغان سرحد پر حد سے زیادہ تشدد اور گمبھیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس میں دونوں طرف سے بڑے حملے، فضائی کارروائیاں اور زمینی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی مسلحہ افواج نے کابل، قندھار، پکتیا اور دیگر بڑی افغان شہروں میں ہوا بازی کے حملے کیے ہیں، جبکہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس صورتحال کو کھلی جنگ قرار دیا ہے، کیونکہ پاکستان نے افغان طالبان حکومت پر دہشت گرد گروپوں کو پناہ دینے کے الزامات لگائے ہیں، خصوصاً تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں جن کو پاکستان افغان سرزمین سے حملوں کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس حملوں میں کئی طالبان جنگجوؤں کو ہدف بنایا گیا اور متعدد فوجی مراکز تباہ کیے گئے۔ افغان حکومت نے بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان کے اہلکار اور فوجی مبینہ طور پر زخمی یا ہلاک ہوئے، جبکہ بعض پاکستانی فوجیوں کو پکڑنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ بعض رپورٹس میں پاکستانی جنگی جہاز بھی گرائے گئے اور ان کے پائلٹس پکڑ لے جانے کے اطلاعات ہیں۔ دونوں ممالک نے سخت بیانات دیے ہیں اور ایک دوسرے کو حملوں اور سرحدی خلاف ورزیوں کا الزامات لگائے ہیں۔ اسی صورتحال پر عالمی طاقتیں اور خطے کے ممالک جو جیسے سعودی عرب، قطر، اقوام متحدہ، یورپی یونین کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بعض ممالک نے فوراً تشدد بند کرنے اور بات چیت کی اپیل کی ہے تاکہ مزید خونریزی اور انسانی نقصانات سے بچا جا سکے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حملے خطے کو ایک نئے عسکری بحران میں دھکیل رہے ہیں، جس کے اثرات عالمی سطح تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان افغانستان کی کشیدگی نے ایک علاقائی جنگ کی شکل اختیار کر لی ہے، جس میں نہ صرف سرحدی جھڑپیں ہیں بلکہ بڑی شہروں میں فضائی حملے اور شدید ہاتھا پائی بھی شامل ہے۔ ان حالات میں یہ کہنا کہ تیسری جنگ عظیم
شروع ہو گئی ہے ابھی درست نہیں ہے۔ البتہ عالمی اور علاقائی طاقتوں کے مداخلت اور تصادم کے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں اور خطے میں صورتحال انتہائی غیر یقینی ہے، خطرناک اور تیزی سے بدلتی ہوئی ہے۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ میں امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد ایران نے جوابی میزائل داغے، تو دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان براہ راست جنگی تصادم شدت اختیار کر گیا ہے، جس کے باعث علاقائی اور عالمی طاقتیں سخت تشویش میں مبتلا ہے۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔